بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر کبھی جملہ ظرفیہ بھی ہوتی ہے۔ جملہ ظرفیہ کا مطلب ہے جس میں وقت یا جگہ کا ذکر ہو، جیسے زید خلفہ کا، اس کا مطلب ہے زید آپ کے پیچھے ہے۔ اس میں زید مبتدا ہے اور خلفہ کا اس کی خبر ہے، جو کہ ظرف یعنی جگہ کا معنی دے رہا ہے، یعنی آپ کے پیچھے۔ اسی طرح عمر فی الداری، اس کا مطلب ہے عمر گھر میں ہے۔ اس میں عمر مبتدا ہے اور فی الداری اس کی خبر ہے، جو کہ ظرف یعنی جگہ کا معنی دے رہا ہے، یعنی گھر میں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ظرف ڈائریکٹ خبر نہیں بنتا، یہ ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہو کر خبر بنتا ہے۔ جیسے خلفہ کا استقرہ فعل کے متعلق ہو کر خبر ہے، اسی طرح فی الداری بھی استقرہ فعل کے متعلق ہو کر خبر ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ فعل ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، کیونکہ فعل بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتا، اور جب فعل کے ساتھ فاعل ہوگا تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، یعنی جملہ بن جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ فعل ہمیشہ جملہ ہوتا ہے۔ تو بصریوں کے نزدیک ظرف جملے یعنی فعل کے متعلق ہوتا ہے، جیسے زید فی الداری میں زید مبتدا ہے اور فی الداری استقرہ فعل یعنی جملے کے متعلق ہو کر خبر ہے۔ اصل عبارت یوں ہے، زید استقرہ فی الداری، اس کا مطلب ہے زید گھر میں ہے۔ خبر اگر جملہ ہو تو اس میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، جیسے زید استقرہ فی الداری میں استقرہ فی الداری یہ پورا جملہ ہے جو کہ خبر ہے، اور اس میں استقرہ فعل میں ہوا ضمیر موجود ہے جو زید مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر جملے میں ضمیر کے پائے جانے پر کوئی قرینہ یعنی نشانی موجود ہو تو ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسے السمن منوانی بدرہم اور البر الکر بستین درہمن۔ پہلی مثال کا مطلب ہے 2 کلو گھی 1 درہم کا ہے، اور دوسری مثال کا مطلب ہے 1 کر گندم یعنی 72 من گندم 60 درہم کی ہے۔ السمن منوانی بدرہم، اصل میں السمن منوانی منہ بدرہم تھا۔ اس میں السمن مبتدا ہے اور منوانی منہ یہ مبتدا ثانی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں سے 2 کلو۔ کس میں سے 2 کلو؟ وہ جو السمن ہے یعنی جو گھی ہے اس میں سے 2 کلو۔ تو چونکہ السمن یعنی گھی کا ذکر پہلے ہو چکا تھا، اس لیے منوانی منہ میں سے منہ کو ضمیر سمیت حذف کر دیا کہ 2 کلو گھی اسی گھی میں سے ہے، نہ کہ دودھ یا کسی اور چیز سے۔ منوانی مبتدا ثانی ہے اور بدرہم اس کی خبر ہے۔ مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر السمن مبتدا اول کی خبر ہے۔ مبتدا اول اپنی خبر جملہ اسمیہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح البر الکر بستین درہمن بھی اصل میں البر کر منہ بستین درہمن تھا۔ اس میں البر مبتدا اول ہے اور کر منہ یہ مبتدا ثانی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں سے 72 من۔ کس میں سے 72 من؟ وہ جو البر یعنی گندم ہے اس میں سے 72 من۔ تو چونکہ البر یعنی گندم کا ذکر پہلے ہو چکا تھا، اس لیے کرم منہ میں منہ کو ضمیر سمیت حذف کر دیا کہ 72 من گندم اسی میں سے ہے، نہ کہ جو یا چاول وغیرہ میں سے۔ کرم منہ مبتدا ثانی ہے، بستین اس کی خبر ہے۔ مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر البر مبتدا اول کی خبر ہے۔ مبتدا اول اپنی خبر جملہ اسمیہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ او ظرفیتاً یعنی خبر کبھی جملہ ظرفیہ ہوتی ہے، نحو جیسے زید خلفہ کا، زید آپ کے پیچھے ہے، وعمر فی الداری اور عمر گھر میں ہے۔ والظرف اور ظرف متعلق ہوتا ہے بجملۃ جملے کے یعنی فعل کے، عند الاکثری اکثر کے نزدیک یعنی بصریوں کے نزدیک۔ وہیا اور وہ یعنی وہ جو جملہ ہے وہ استقرہ
استقرہ ہے، یعنی جس جملے کے متعلق ظرف ہوتا ہے وہ جملہ استقرہ ہے۔ مثلا مثال کے طور پر تقول تم کہو گے یا کہتے ہو زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تقدیر اس کی تقدیری صورت یعنی اس کی پوشیدہ صورت یا اس کی اصل صورت کیا ہے؟ زید استقرہ فی الدار، زید گھر میں ہے، تو فی الدار استقرہ جملے کے یعنی فعل کے متعلق ہے۔ ولا بدہ تو ضروری ہے فی الجملہ تی جملے میں من ضمیر ایسی ضمیر کا ہونا یعود جو لوٹے الی المبتدائی مبتدا کی طرف، کل ہائی جیسا کہ ہا، فی ما مرہ اس میں جو پیچھے گزرا، یعنی یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زید استقرہ فی الدار میں جو استقرہ جملہ ہے نا فعل، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس ہوا ضمیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کل ہائی، جیسا کہ اس ہا کی طرح جو پیچھے گزرا، یہ ہا استقرہ کے اندر موجود ہے یعنی ہوا ضمیر، اور یہ ہوا ضمیر زید ان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، ولا بدہ اور ضروری ہے فی الجملہ تی جملے میں من ضمیر ایسی ضمیر کا ہونا یعود الی المبتدا جو کہ مبتدا کی طرف لوٹے، کل ہائی فی ما مرہ جیسا کہ وہ ہا جو ابھی گزری یعنی ہوا جو استقرہ کے اندر گزری۔ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ اور جائز ہے اس کو یعنی ضمیر کو حذف کرنا، عند وجود القرینۃ قرینے کے پائے جانے کے وقت، یعنی جب کوئی نشانی ہو جو ضمیر کے محذوف ہونے پر دلالت کرے تو پھر ضمیر کو حذف کرنا یہ جائز ہے۔ نحو جیسے السمن منوان بدرہم، گھی 2 کلو 1 درہم کا ہے، والبر الکر ب60 درہما اور گندم 1 کر 60 درہم کا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔